بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر کی خوبصورت وادی کے ایک چھوٹے سے گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ ہر طرف کہکے گونج رہے تھے۔ صحن میں چارپائیاں بچھی ہوئی تھی۔ سارے خاندان والے جمع تھے۔ صحن کے ایک کونے میں لکڑیوں کے چولہے پر دیگ چڑھائی گئی تھی۔ بابا تو دیگ بنانے کے ماہر تھے۔ وہ بڑے بھائیوں کے ساتھ جوش و خروش سے دیگ بنانے میں مصروف تھے۔ خاندان والوں کی دعوت تھی۔ سب گھر میں داخل ہو رہے تھے اور ماں اور بابا کو مبارکباد دے رہے تھے۔ ماں نے تو پہلے ہی آنے والوں کے لیے مٹھائی منگوا رکھی تھی، مگر آنے والے بھی اپنے ساتھ مٹھائیاں لے کر آ رہے تھے، اور یہ چھوٹا سا گھر تھا ہمارا۔ میرا نام پلوشا ہے۔ میرے 3 بڑے بھائی ہیں۔ 2 بڑے بھائی بابا کے ساتھ کاشتکاری کرتے ہیں۔ دونوں بڑے بھائی شادی شدہ ہیں۔ میری دونوں بھابیاں بہت اچھی ہیں۔ بابا نے دونوں بھائیوں کی 3 سال پہلے ایک ساتھ شادی کی تھی۔ بڑے بھائی کا ایک بیٹا ہے اور دوسرے بھائی کی ایک بیٹی ہے۔ تیسرے نمبر والا بھائی جس کا نام سکندر ہے، اس کی فوج میں نوکری لگ گئی ہے، اور بابا نے یہ دعوت بھائی کی نوکری لگنے کی خوشی میں دی ہے۔ ہم سب آج بہت خوش ہیں۔ 2 دن کے بعد بھائی نے ٹریننگ کے لیے ایبٹ آباد جانا ہے۔ بابا نے چاولوں کو دم پر رکھا تو بڑی پھپھو نے کہا، میرا ویر کب فارغ ہوگا؟ بابا بولے، بس آپ فارغ ہو گیا ہوں، چاول دم پر لگا دیے ہیں۔ دونوں بڑے بھائی بھی کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ بابا بڑی پھپھو کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ بڑی پھپھو نے بابا کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، اللہ میرے ویر کو ہر مصیبت سے بچائے۔ بھائی سکندر بولا، پھپھی نوکری میری لگی ہے اور بلائیں آپ بابا کی لے رہی ہیں۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے۔ پھپھو نے کہا، ادھر آ میرا لاڈلا بھتیجا، تیرے لیے تو میں 5 وقت کی نماز میں دعائیں کرتی ہوں۔ بھائی پھپھو کے قریب آئے۔ پھپھو نے بھائی کو پیار کیا۔ بابا نے کہا، پلوشا بیٹا، حال کمرے میں دسترخوان لگاؤ، چاول تیار ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا، جی بابا۔ میں حال کی طرف چل پڑی۔ میرے ساتھ ماں اور بڑے بھائی بھی آ گئے۔ ہمارا گھرانہ خوشحال گھرانہ تھا۔ بابا اور دونوں بڑے بھائی کاشتکاری کرتے تھے۔ بڑے بھائی نے جانوروں کا باڑا بھی بنا رکھا تھا۔ وہ جانوروں کی خرید و فروخت کا کام بھی کرتے تھے۔ ان سے چھوٹے بھائی کے شوق الگ تھے۔ انہیں خوبصورت پرندے پالنے کا شوق تھا۔ وہ ہر طرح کے خوبصورت نایاب پرندے پالتے اور پھر انہیں بیچ دیتے۔ اب تو چھوٹے بھائی کی بھی فوج میں نوکری لگ گئی تھی۔ چھوٹے بھائی کی نوکری لگتے ہی ماں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اور فیصلہ یہ تھا کہ چونکہ اب سکندر بھائی کی نوکری لگ گئی ہے، اس لیے جلد ہی میری اور سکندر بھائی کی شادی کر دی جائے گی۔ ماں کی خواہش ہے کہ میری رخصتی ہو تو ان کی تیسری بہو بھی بیاہ کرا جائے۔ اور جیسے ہی ماں نے اپنا فیصلہ سنایا، ہمیشہ کی طرح بابا بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ میں باورچی خانے میں سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ رات کا کھانا ہم سب کھا چکے تھے۔ کھانے کے بعد چائے ہمارے گھر کا اہم جزو تھی۔ امی، بھابیاں، بھائی سب ہی باہر صحن میں بچھی چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ امی نے کہا، پلوشا کے بابا، پھر آپ نے کیا سوچا؟ بابا بولے، سوچنا کیا ہے، تمہاری مرضی کے بغیر اس گھر میں کبھی کچھ ہو سکتا ہے؟ ماں ہنستے ہوئے بولیں، بس تو پھر میں کل ہی بھائی صاحب کے گھر پیغام پہنچاتی ہوں کہ جنید کو لے کر آ جائیں، تاریخ رکھتے ہیں۔ بابا بولے، منظور ہے۔ میں چائے کپ میں ڈالتے ہوئے من ہی من میں مسکرا رہی تھی۔ جنید میرا منگیتر ہے۔ ہماری منگنی 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ امی سکندر بھائی کی نوکری لگنے کا انتظار کر رہی تھی، اور آج امی کا یہ انتظار ختم ہو گیا تھا۔ بڑی بھابھی باورچی خانے میں داخل ہوئی اور بولی، پلوشا، کپ میں چائے ڈال دی ہے؟ میں نے کہا، جی بھابھی۔ بھابھی نے ٹرے اٹھایا، چائے سے بھرے سارے کپ ٹرے میں رکھے اور میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی، رخصتی کے لیے تیار ہو جاؤ، ماں جی نے پکا ارادہ کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر بھابھی مسکراتے ہوئے چلی گئیں۔ میں نے چائے اپنے کپ میں ڈالی اور بجائے صحن میں جانے کے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ پیچھے سے ماں کی آواز آئی، صدقے جاؤں میری بیٹی شرما گئی ہے۔ اف اللہ، اماں بھی نہ۔ میں اپنے کمرے میں چلی آئی، دروازہ بند کر دیا اور کمرے کی کھڑکی کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی۔ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ کھلی کھڑکی کی جالیوں سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے چہرے کی تمازت کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں چائے کا کپ لیے اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے میرا ذہن ایک ہی شخص کو سوچ رہا تھا، اور وہ تھا میرا منگیتر جنید۔
2 दिन बाद सिकंदर भाई ने भी ट्रेनिंग के लिए एबटाबाद चले जाना था। बड़े भाई के मुताबिक सिकंदर भाई की 9 माह की ट्रेनिंग थी। माँ बहुत खुश थी। वो कह रही थी कि बस 9 माह बहुत हैं। इस अरसे में वो शादी की तैयारियां करेंगी, मेरा जहेज तैयार करेंगी, कपड़े जेवर और साथ ही आने वाली बहू के कपड़े और जेवरात। फिर जूं ही भाई ट्रेनिंग मुकम्मल करके छुट्टी आएंगे तो शादी कर देंगे। जुनैद मेरा सेकंड कज़न था, बहुत अच्छा था। दरअसल मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ। हमारे बड़े बहुत अच्छे पढ़े लिखे और समझदार थे। दोनों बड़े भाइयों ने सिर्फ मैट्रिक किया था। उन्हें पढ़ने लिखने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, जबकि बड़े भाई तो बाबा के साथ शुरू से ही मेहनत कर रहे थे। काश्तकारी का काम ही इतना ज़्यादा होता था कि वो बाबा को अकेले करने नहीं देते थे। सिकंदर भाई को एफए करने के लिए ख़ास तौर पर शहर के कॉलेज भेजा गया। बाबा तो सिकंदर भाई को आगे भी पढ़ाना चाहते थे, लेकिन खुशकिस्मती से सिकंदर भाई की फ़ौज में नौकरी हो गई और सिकंदर भाई ने बाबा को कह दिया कि वो ये मौका बिल्कुल गंवाना नहीं चाहते। लिहाजा बाबा भी राजी हो गए। सुबह हमने सिकंदर भाई को अलविदा कहा। माँ और मेरी आंखों में आंसू थे। हम कभी भी एक दूसरे के बगैर नहीं रहे थे। अब भाई दूर जा रहे थे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दिल बहुत उदास था। हम औरतों का दिल भी बहुत कमजोर होता है। जरा जरा सी बात पर डर जाता है, उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है। सिकंदर भाई ने माँ को गले से लगाते हुए कहा, अरे मेरी जान से प्यारी माँ जी, आप इस तरह रोएंगी तो मैं जाऊंगा कैसे, और फिर मेरा वहां दिल कैसे लगेगा। माँ ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ना बेटा ना, मेरे बच्चे ने दिल लगाना है, मेहनत करना है, बहादुर बनना है। माएँ अपने बच्चों को बुजदिली नहीं बहादुरी सिखाती हैं। सिकंदर भाई ने मेरे सर पर चपत लगाई और बोले, सारा दिन घर में टर टर करने वाली तोती भी रोती है। मैंने अपने आंसू पोंछे तो साथ ही मेरी हंसी निकल गई। दोनों बड़े भाई और बाबा सिकंदर भाई को गाड़ी में बिठाने के लिए शहर तक गए। सिकंदर भाई घर से क्या गए, ऐसा लग रहा था जैसे घर सोना ही हो गया हो। सिकंदर भाई की गैर मौजूदगी की आदत डालते डालते कई दिन लग गए। सिकंदर भाई ट्रेनिंग पर एबटाबाद पहुंच चुके थे। कभी कभार उनका फोन आ जाता। ज्यादा लंबी चौड़ी फोन पर बात करने की इजाजत ना थी। बस मुख्तसर बात और खैर खैरियत ही पूछ लेते। सबको उनकी खैरियत दरियाफ्त करने में ही 15 से 20 मिनट लग जाते और अचानक पता चलता लाइन ड्रॉप हो गई है। फिर तो माँ सबकी क्लास लेती। एक तो मुझे समझ नहीं आती तुम सबको मेरे बच्चे की इतनी फिक्र नहीं है जितनी एबटाबाद के मौसम की है। मैं कह रही हूं अगली बार फोन आया तो मैं किसी को नहीं दूंगी, और जब अगली बार फोन आता है तो सब ही फोन के पास खड़े नजर आते हैं। जिंदगी में कुछ हादसे इतने गैर यकीनी होते हैं, कुछ वाकयात इतने गैर मुतवक्के होते हैं जिन्हें इंसान कभी भी भुला नहीं पाता। हमारी हंसती भसती जिंदगी में कुछ ऐसे ही वाकयात होने वाले थे। 9 माह गुजर गए। सिकंदर भाई की ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई। सिकंदर भाई ने बड़ी कामयाबी से अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की। ना सिर्फ ये, बल्कि दौरान ट्रेनिंग उनकी मेहनत और जहानत को भी सराहा गया। ये सिकंदर भाई की दूसरी कामयाबी थी। भाई को ट्रेनिंग के बाद 3 माह की छुट्टी पर घर भेजा गया। उसके बाद उन्होंने अपनी यूनिट को ज्वाइन करना था। माँ अपनी प्लानिंग को लेकर बहुत खुश थी कि जैसे भाई वापस आएंगे चंद ही दिनों में हमारी शादी कर देंगे और उसके बाद भाई को भी भाभी के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा। उधर भाई छुट्टी पर घर आने के लिए गाड़ी में बैठे, उधर माँ ने लड़की वालों को पैगाम भिजवा दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी की तैयारी रखें। भाई घर पहुंचे तो भाई का शानदार इस्तकबाल किया गया। सारे खानदान वाले बारी बारी भाई से मिलने के लिए आते रहे। घर में आने वाले मेहमानों का एक तांता बंधा हुआ था। ट्रेनिंग के दौरान भाई बहुत कमजोर हो गए थे। जब से भाई आए थे अम्मी ना जाने उनके कितने सदके उतार चुकी थी। भाई बहुत थके हुए थे। खाना खाकर फौरन आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए। जो भी मेहमान भाई से मिलने के लिए आ रहे थे सबको अम्मी खुद ही डील कर रही थी और कह रही थी मेरा बच्चा बहुत थका हुआ है, अभी अभी तो सोया है, उसे जगाना उसके साथ नाइंसाफी होगी। आने वाले मेहमानों का रश कम हुआ तो लगे हाथों अम्मी ने भाई के ससुराल भी फोन कर दिया और शादी के लिए अगला हफ्ता मुकर्रर कर दिया।
اس کے بعد میرے سسرال فون کر دیا کہ اگلے ہفتے شادی کا ارادہ ہے، تو کل اگر تشریف لے آئیں تو اگلے ہفتے کی کوئی تاریخ رکھ دیں۔ میں بھابھیوں کے ساتھ باورچی خانے میں شام کا کھانا بنانے میں ان کی مدد کر رہی تھی۔ میں نے کہا، اف اللہ ماں جی کا بس چلے تو آج ہی مجھے دھکا دے کر نکال دیں۔ بڑی بھابھی بولیں، بری بات، ایسے نہیں کہتے۔ چھوٹی بھابھی کہنے لگی، ارے بھائی انہیں فکر ہے نا، اور انہیں یہ بھی علم ہے کہ فوج میں چھٹی ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے وہ اس چھٹی کو ضائع نہیں کرنا چاہتی، بلکہ چاہتی ہیں کہ ان چھٹیوں میں وہ اپنے اس فرض سے بھی سبکدوش ہو جائیں۔ بڑی بھابھی نے چاول دم پر رکھتے ہوئے کہا، پلوت شاہ تو فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے بھی تیرا سسرال کون سا دور ہے، 10 منٹ کا تو فاصلہ ہے۔ تیرا جب دل کرے ہم سے ملنے کے لیے گھر چلی آنا۔ اگلے ہی دن میرے سسرال والے شادی کی تاریخ رکھنے کے لیے پہنچ گئے۔ شادی کے لیے اگلے ہفتے جمعے کا دن مقرر کیا گیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد امی نے فون پر سکندر بھائی کے سسرال والوں سے اگلے ہفتے جمعے کے دن شادی کے فنکشن کا اظہار کیا، تو انہوں نے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ بس پھر کیا تھا، ماں نے انہیں کہہ دیا کہ اگلے دن ماں بابا کے ساتھ باقاعدہ تاریخ رکھنے کے لیے آئیں گی۔ اگلے دن بھائی کے سسرال والوں کے گھر جا کر ماں اور بابا نے اگلے ہفتے کے جمعہ کا دن مقرر کر دیا۔ اس کے بعد میری پوری برادری میں شادی کی تاریخ رکھنے کی مٹھائی بانٹی گئی اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سکندر بھائی تو آنن فانن کی تیاریوں سے خود حیران تھے۔ انہیں بھی توقع نہ تھی کہ ماں جی اتنی جلدی کریں گی، لیکن خیر سکندر بھائی امی کی خوشی میں خوش تھے، اور سکندر بھائی کی شادی چچا کی بیٹی سے ہو رہی تھی جس کا نام زہرا تھا، اور سکندر بھائی زہرا بھابھی کو پسند بھی کرتے تھے۔ اگلے ہفتے پیر والے دن سے ہی شادی کی رسمیں شروع ہو گئیں۔ اپٹن، مہندی، رات جگائی، ڈھولکی، اور پھر جمعہ کا دن آن پہنچا۔ جمعہ کے دن دوپہر کے وقت زہرا بھابھی رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئیں، اور عصر کے بعد میری رخصتی کا وقت مقرر کیا گیا۔ ٹھیک عصر کی نماز کے بعد میری بھی رخصتی ہو گئی اور میں بھی پیا گھر سدھار گئی۔ اتوار کے دن بھائی کا ولیمہ رکھا گیا، اور ادھر میرے سسرال والوں نے ہفتے کے دن ولیمہ رکھا۔ ولیمے کی تقریب ختم ہونے تک تھکاوٹ سے میری یہ حالت ہو چکی تھی کہ جب میں بستر پر سوؤں تو کئی دن تک سوتی رہوں، کوئی مجھے نہ جگائے۔ طبیعت میں چڑچڑاپن آ گیا تھا۔ خیر خدا خدا کر کے شادی کی رسمیں مکمل ہوئی، اور چند دن کے بعد زندگی معمول پر آنے لگی۔ بھائی کی چھٹیوں کا 1 مہینہ تو گزر گیا اور پتہ ہی نہ چلا، مگر امی خوش تھیں کہ وہ پہلے ہی مہینے میں سارے کاموں سے فارغ ہو گئی ہیں، اور اب اگلے 2 ماہ وہ اپنے بیٹے سے باتیں کر کے سکون سے اپنا وقت بتائیں گی۔ ایک دن بہت دلسوز واقعہ ہوا کچھ یوں کہ ہمارے علاقے کے سب سے امیر اور معتبر چودھری کی بیٹی اور علی اصغر کی بیوہ، جن کا نام یاسمین تھا، جو کہ اپنے بیٹے کے ساتھ حویلی میں اکیلی رہتی تھی۔ حویلی میں بہت سارے ملازم بھی تھے۔ یاسمین کے والدین کو دنیا سے گئے 2 سال ہی ہوئے تھے، اور 6 ماہ پہلے ایک دن ان کے شوہر علی اصغر نہایت پر اصرار طریقے سے اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے۔ یاسمین باجی تو شوہر کا پوسٹ مارٹم کروانا چاہتی تھی، مگر یاسمین باجی کے دیور نے بڑے بھائی علی اصغر کی موت کو طبعی موت قرار دے کر پوسٹ مارٹم کرانے سے منع کر دیا، جبکہ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بتایا تھا کہ لگتا ایسا ہے کہ انہیں کھانے میں زہر دیا گیا ہے یا انہوں نے کوئی زہریلی چیز کھا لی ہے۔ یاسمین باجی روتی رہیں کہ انہیں یقین ہے کہ یہ کوئی سازش ہے، مگر ان کے دیور علی یاسر نے کہا کہ اب جو بھی کر لیا جائے ان کا بھائی تو واپس نہیں آ سکتا، لہٰذا اب ان کے جسم کو چیر پھاڑ کر کے انہیں مزید تکلیف نہ دی جائے۔ علی اصغر منو مٹی تلے چلے گئے۔ یاسمین باجی کا ان سے ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی ذہنی طور پر عام بچوں سے کافی پیچھے تھا، اس لیے یاسمین باجی نے اسے اسکول بھیجنے کی بجائے اس کے لیے گھر میں ہی استاد کا بندوبست کر رکھا تھا۔ علی اصغر کے چہلم کے بعد ایک دن حویلی میں اچانک شور شرابہ شروع ہو گیا تھا۔ حویلی سے ایک ملازم بابا اور گاؤں کے چند اور بزرگوں کو بلانے کے لیے بھاگتا آیا۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ علی یاسر اپنے چند دوستوں کے ساتھ نکاح کی تیاری کر کے حویلی پہنچ چکا تھا، اور وہ اپنی بیوہ بھابھی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ یاسمین باجی کو جب اس کے ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے ہی چوری چھپے ایک ملازم کو گاؤں سے چند بزرگ بلانے کے لیے روانہ کیا۔ بابا، چچا جان اور گاؤں کے 2-3 بزرگ حویلی پہنچے۔ حویلی میں انہیں دیکھ کر علی یاسر کا خون کھول اٹھا۔ وہ بولا، اس عورت کو جرت کیسے ہوئی؟
کہ وہ ملازم بھیج کر آپ لوگوں کو بلا لے۔ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ اس کا جب دل کرتا ہوگا کسی نہ کسی کو بلا لیتی ہوگی۔ یہ سن کر تو بابا سے رہا نہیں گیا۔ بابا نے کہا، بیٹا علی، مانا کہ تمہارا باپ اس علاقے کا طاقتور آدمی تھا اور علی اصغر کے دنیا سے گزر جانے کے بعد اب تم ہو، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم عورت کی عزت کرنا ہی بھول جاؤ، وہ بیوہ عورت جو تمہارے اپنے بڑے بھائی کی بیوہ ہے۔ علی یاسر بولا، میرا یہ سوال ہے کہ آپ لوگوں کو حویلی میں آنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ آپ لوگ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ میں نے قاضی صاحب کو نکاح کے لیے بلا لیا ہے، وہ تھوڑی ہی دیر میں پہنچتے ہوں گے، اور گواہان کے طور پر میرے یہ چند دوست کافی ہیں، اس لیے آپ لوگ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ علی یاسر نے بزرگوں کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی تھی کہ اب وہ یہاں کھڑے رہنے کا کسی کے پاس جواز نہیں تھا۔ بابا سمیت سارے بزرگ وہاں سے چل پڑے، مگر اسی دوران یاسمین باجی کا اکلوتا بیٹا جس کی عمر 14 سال تھی، وہ کمرے میں اپنی روتی ہوئی ماں کی سسکیاں سن کر آیا تھا۔ اس سے رہا نہ گیا۔ دماغ کا تو ویسے بھی چھوٹا تھا۔ اس نے چھڑی لی، ڈرائنگ روم میں گیا اور علی یاسر کے دوستوں پر حملہ کر دیا، مگر وہ ایک کم عقل اور کمزور بچہ تھا جو صرف اپنی ماں کی بے بسی پر دکھی تھا۔ وہ کیسے کسی کا مقابلہ کرتا؟ بابا اور چچا جان اسے چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اسی لمحے علی یاسر نے اسے پکڑ لیا اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ علی یاسر نے اپنے ہی بھتیجے کو مار مار کر کمرے میں بند کر دیا۔ یاسمین باجی نے بیٹے کے چیخنے، چلانے اور رونے کی آوازیں سنی تو وہ بھی اپنے کمرے سے نکل آئیں اور بیٹے کو چھڑانے لگی، مگر بابا کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا کہ حویلی کی شان و شوکت علی یاسر نے اپنے پیروں تلے رون دی ہے۔ علی یاسر نے بہت بے دردی سے اپنے معصوم بھتیجے کو مارا۔ اس کے بعد قاضی کے آنے پر زبردستی بھابھی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ بابا سمیت گاؤں کے سارے بزرگ ہاتھ ملتے رہ گئے کہ وہ اس ظلم کو نہ روک سکے۔ بابا کے مطابق علی یاسر کا اپنی ہی بھابھی کے ساتھ زبردستی نکاح کی ایک ہی وجہ ہو سکتی تھی کہ وہ حویلی یاسمین باجی کے نام تھی۔ یاسمین باجی کی بھی کیا قسمت تھی کہ اپنے ماں باپ بھی گزر چکے تھے اور ساس سسر بھی، کوئی بھی نہیں تھا جو ان کی مدد کے لیے آتا۔ چونکہ حویلی بہت بڑی تھی اور 1 درجن کے قریب ملازم حویلی کی دیکھ بھال کے لیے رکھے گئے تھے، لہٰذا حویلی کی کوئی بات بھی راز نہیں تھی۔ حویلی کے اندر کیا ہو رہا تھا ملازموں کے ذریعے گاؤں کے لوگوں تک پہنچتا رہتا۔ علی یاسر ایک آوارہ شخص تھا۔ جب تک اس کا بڑا بھائی علی اصغر زندہ رہا، علی یاسر شہر کی کوٹھی میں رہتا تھا۔ حویلی آنے کی اس کی جرت نہ ہوتی تھی، مگر اب اسے روک ٹوک اور پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنے آوارہ دوستوں کو حویلی میں بلا کر گھنٹوں ان کے ساتھ تاش کھیلتا رہتا۔ روزانہ دعوتیں اڑائی جاتی۔ بھتیجے کے ساتھ، جو کہ اب رشتے میں اس کا بیٹا بھی تھا، خاص طور پر اس کا رویہ نہایت ظالمانہ تھا۔ وہ بات بات پر اسے مارتا پیٹتا تھا، اور جب یاسمین باجی اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آتی تو انہیں بھی مارتا اور مار مار کر بھتیجے کو کمرے میں قید کر دیتا۔ وہ ایسا بچہ تھا جو نارمل نہیں تھا، عقل و شعور میں نارمل بچوں سے کئی سال پیچھے تھا۔ ایسے معصوم بچے کو بے دردی سے مارنا ہی بذات خود ایک بہت بڑا ظلم تھا، مگر یاسمین باجی کس کے سامنے روتی؟ وہ بالکل بے بس اور لاچار تھیں۔ سکندر بھائی کا چھٹی کا دوسرا مہینہ ختم ہونے والا تھا۔ یہ باتیں سکندر بھائی تک پہنچی تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے بابا سے کہا کہ وہ خود علی یاسر سے بات کریں گے۔ اگر وہ سیدھی طرح نہ مانا اور ظلم کرنے سے باز نہ آیا تو بھائی کوئی دوسرا راستہ نکالیں گے۔ بابا تو بھائی کو یہی کہہ رہے تھے کہ بیٹا، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، ہم کسی کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ مگر بھائی نے کہا، بابا، ہم کسی کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر رہے، بلکہ مسلسل ہونے والے ظلم کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جب ایک شخص پر ظلم ہوتا ہے تو آس پاس کے لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اس ظلم کو روکنے کے لیے آگے بڑھیں۔ یہی تو مجھے فوج نے سکھایا ہے۔ ماں نے کہا، ماشاء اللہ، میرا بیٹا بہت سمجھدار ہو گیا ہے۔ سکندر بیٹا، تجھے جو بہتر لگتا ہے تو وہ کر، ماں کی دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ اگلے دن بھائی حویلی جانے کے لیے گھر سے نکلے تو 2 بچے ان کے سامنے آ گئے۔ بچوں نے بھائی سے کہا، ابھی حویلی مت جائیں۔ بھائی نے پوچھا، کیوں؟ بچوں نے جواب دیا، وہ اس لیے کہ 3 گھنٹے بعد حویلی میں کوئی ایسا واقعہ ہونے جا رہا ہے کہ آپ کو اس وقت حویلی پہنچنا چاہیے اور زبردستی حویلی میں آنا چاہیے، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔
सिकंदर भाई ने उन बच्चों से पूछा जिनकी उम्रें अंदाजन 8 और 10 साल होंगी। तुम लोग कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। बच्चों ने जवाब दिया, हम हवेली में मुलाजिम हैं। हम शहर से आए हैं, इस गांव के नहीं हैं। भाई ने पूछा, अभी जो तुमने मुझसे कहा, क्या मैं उस पर एतबार करूं? बड़ा बच्चा बोला, अगर आपने हम पर एतबार ना किया तो आप सारी जिंदगी खुद को मुजरिम समझेंगे। ये सुनते ही भाई खामोश हो गए और घर वापस लौट आए। ठीक 3 घंटे बाद भाई दोबारा हवेली पहुंचे। हवेली का गेट कीपर गायब था। भाई सीधा अंदर ही चले गए। हवेली में 1 दर्जन के करीब मुलाजिम थे, मगर हैरत अंगेज तौर पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सिकंदर भाई ड्राइंग रूम में पहुंचे। एक कमरे से रोने की आवाजें आ रही थी। ये आवाजें यास्मीन बाजी के बेटे की थीं। लाजमी बात है कि अली यासिर फिर से उसे मार रहा होगा। सिकंदर भाई आवाजें सुनने के लिए कमरे के करीब पहुंचे और दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनने लगे, मगर वो ये सुनकर हक्का बक्का रह गए। अली यासिर अपने भतीजे से कह रहा था, मेरे प्यारे भतीजे, दुनिया में तेरा क्या काम है? मेरा तो ख्याल है मेरे भतीजे को अब अपने बाबा के पास जन्नत में चले जाना चाहिए। घबराना नहीं, मैंने इसका इंतजाम कर दिया है। मैं तुझे इतनी खामोशी से तेरे बाबा के पास भेजूंगा कि तुझे जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी, जिसकी वजह से मेरे भाई की रूह को भी तकलीफ नहीं होगी। सिकंदर भाई को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उन्हें यह तो तवक्को ही न थी कि अली यासिर इस कदर जालिम भी हो सकता है। माना कि भाभी से उसका खून का रिश्ता नहीं था, मगर भतीजा तो उसका अपना था। उसका खून इस कदर सफेद हो चुका था कि उसे कोई भी खूनी रिश्ता नजर नहीं आ रहा था। सिकंदर भाई से रहा नहीं गया। उन्होंने जोर से दरवाजे को धक्का लगाया और दरवाजा अंदर से खुला था। सिकंदर भाई कमरे के अंदर दाखिल हो गए। अली यासिर ने अपने मासूम भतीजे को कुर्सी पर बिठाकर कुर्सी के साथ बांधा हुआ था, जबकि उसके हाथ में एक सिरिंज था। यकीनन वो ये सिरिंज अपने भतीजे को लगाने वाला था। भाई ने अचानक एक जोरदार थप्पड़ खींचकर उसे मारा कि उसके हाथ से सिरिंज नीचे गिर पड़ी। उसने भाई पर हमला कर दिया, मगर चूंकि भाई फौज से ट्रेनिंग लेकर आए थे, लिहाजा उनको काबू करना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। भाई ने अली यासिर को मार मार कर काबू कर लिया। यास्मीन बाजी के बेटे को खोलकर अली यासिर को कुर्सी के साथ बांध दिया और पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने सिरिंज अपनी तहवील में ली। यास्मीन बाजी को अली यासिर ने उसके कमरे में रस्सी के साथ बांध कर बिठाया हुआ था। उनके मुंह पर कपड़ा बांध रखा था ताकि वो किसी को मदद के लिए ना बुला सकें। बाद अज़ा मालूम हुआ कि सिरिंज में जहरीली दवाई थी, जिसके जरिए भतीजे को जान से मारने का प्लान था। उसके बाद उस मासूम की मौत को तिबई मौत करार देना था। तहकीकात से यह भी पता चला कि अली यासिर ने अपने बड़े भाई अली असगर को भी इसी इंजेक्शन से ख़त्म किया था, और यह सब करने के पीछे उसका वो बदतरीन लालच था कि तमाम जायदाद अपने कब्जे में कर ले। थोड़ी देर में पुलिस पहुंच गई और अली यासिर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वाज़ेह था कि अली यासिर का जुर्म इतना संगीन था कि वो बच नहीं सकता था। ऊपर से सिकंदर भाई की नौकरी फौज में हो चुकी थी, लिहाजा उन्हें पुलिस का कोई डर खौफ नहीं था। यास्मीन बाजी के चचा मुल्क से बाहर रहते थे। यास्मीन बाजी ने फौरी तौर पर उनसे राब्ता किया। उनके चचा ने फौरन टिकट्स भेजकर यास्मीन बाजी और उनके बेटे को अपने पास बुला लिया। जाते जाते यास्मीन बाजी ने हवेली का सारा फर्नीचर औने पौने दामों बेच दिया। जाते जाते बहुत सारा कीमती सामान वो अपने मुलाजिमों में तकसीम कर गईं। जिस दिन बाजी यास्मीन अपने बेटे के साथ यहाँ से जा रही थी, मैं भी उनसे मिलने के लिए गई थी। हर मुलाजिम की आंख में आंसू था। कोई नहीं चाहता था कि बाजी यास्मीन यहाँ से जाएं, लेकिन अब वो इतनी तन्हा हो चुकी थी कि वो यहाँ रहकर करती भी तो क्या। उनके मुलाजमीन में गांव के कुछ और लोग भी थे। सब ने उन्हें अलविदा कहा और वो हमेशा के लिए चली गईं। सब मुलाजिम भी जहां से आए थे अपने अपने घर चले गए। हवेली के माली चाचा रहमत, जिनकी बाजी यास्मीन ने जिम्मेदारी लगाई थी कि वो कभी कभार आकर हवेली को देख जाया करें, उन्होंने हवेली के गेट पर बड़ा सा ताला लगाया और अपने आंसू पोंछते हुए चले गए। बाजी यास्मीन और उनके शौहर अली असगर, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छे थे। रुपया पैसा शानो शौकत होने के बावजूद उनमें जरा भी तकब्बुर नहीं था। यही वजह थी कि आज हर दिल उनके लिए गमज़दा था। यास्मीन बाजी से मिलकर मैं घर पहुंची तो सिकंदर भाई ने मुझे देखते ही कहा, पलवत शाह,
جن بچوں نے مجھے اس حویلی میں چند گھنٹے بعد بلایا تھا کہ اس حویلی میں کچھ ہونے والا ہے، میں نے بہت ڈھونڈا مگر مجھے وہ بچے نہیں ملے۔ دراصل میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے وقت پر مجھے آگاہ کر دیا۔ ظاہر ہے اندر کی خبر تو گھر کے ملازموں ہی کو معلوم ہوتی ہے۔ میں باجی یاسمین کے لیے بہت دکھی تھی۔ میں نے سکندر بھائی کی بات سنی انسنی کر دی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سکندر بھائی کی 2 ماہ کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں، اب صرف 1 ماہ رہ گیا تھا۔ جب سے یہ مہینہ شروع ہوا تھا ماں تو ایک ایک دن کا حساب رکھنے لگی اور کہتی کاش کہ یہ کیلنڈر ہی نہ ہوتا تاکہ کسی کو تاریخ کا پتہ ہی نہ چلتا۔ میں نے کہا نہیں ماں جی، آپ یوں کہیں کاش کہ کیلنڈر کی تاریخوں کو ہم اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر پاتے اور پلک جھپکتے ہی اپنے ماضی کے کسی بھی پسندیدہ وقت میں پہنچ جاتے۔ چھوٹی بھابھی نے لقمہ دیا، پلوشا ماضی کو چھوڑو اور مستقبل کی فکر کرو، جنید بھائی تمہیں لینے کے لیے آتے ہی ہوں گے۔ میں نے کہا اف اللہ بھابھی، مجھے یہاں آئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، کل ہی تو آئی ہوں۔ اپنے سکندر بھائی کو جی بھر کر دیکھ لو، 1 مہینے بعد میرے بھائی نے چلے جانا ہے اور پھر بھائی کی صورت دیکھے ہوئے مہینوں گزر جائیں گے۔ 10 دن گزر گئے۔ جوں جوں سکندر بھائی کے نوکری پر واپس جانے کے دن قریب آ رہے تھے، ماں بہت اداس ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن رات کا وقت تھا، ہم سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ میں آج ہی میکے سے واپس آئی تھی۔ میکا قریب ہونے کا کتنا فائدہ تھا، جب دل کرتا تھا ماں بابا سے ملنے کے لیے پہنچ جاتی تھی۔ میں گہری نیند میں تھی، اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے میرا بستر ہل رہا ہو۔ میری آنکھ کھل گئی، میرے شوہر کمرے میں نہیں تھے۔ میرا بستر واقعی زور زور سے ہل رہا تھا۔ میں گھبراہٹ میں اٹھ بیٹھی، مگر اسی لمحے گھر کے در و دیوار ہلنے لگے۔ یہ تو زلزلہ تھا۔ میں بستر سے اتری اور کمرے سے باہر کی طرف بھاگی، مگر یہ تو واقعی بہت زوردار زلزلہ تھا۔ میں باہر نکلی، میرے شوہر کمرے کی طرف بھاگے آ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے پلوشا کمرے سے دور ہٹ جاؤ۔ میرے سب سسرال والے بھی اپنے اپنے کمروں سے باہر آ چکے تھے۔ میرے سسر چلائے بیٹا سب گھر سے باہر نکلو۔ ہم سب ہی ادھر ادھر گر رہے تھے کیونکہ زلزلہ کم ہونے کی بجائے تیز ہو رہا تھا۔ ہر طرف سے آوازیں آنے لگی تھی، ہر طرف خوف اور بے چینی تھی۔ میرے شوہر گیٹ کھول ہی رہے تھے کہ آنن پانن زلزلہ اتنا تیز ہوا کہ ہم سب بے قابو ہو کر زمین پر گر پڑے اور ہمارا گھر زمین بوس ہو گیا۔ ہم سب صحن کے بیچوں بیچ زمین پر پڑے تھے اور ہمارا گھر زمین بوس۔ میری ساس تیز بھاگ کر خود کو سنبھال نہ سکی اور بہت ساری اینٹیں ان کے پیروں پر گر گئیں۔ وہ درد سے زور زور سے چلا رہی تھی۔ میرے بڑے جیٹھ نے ماں کی ٹانگوں سے اینٹیں ہٹائیں اور انہیں سہارا دے کر وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، مگر میری ساس درد کے باعث زور زور سے چلا رہی تھی۔ میری ساس کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو چکی تھیں۔ میرے شوہر جنید باہر کا گیٹ کھول رہے تھے۔ میں نے اپنے شوہر پر نظر ڈالی، میری چیخ نکل گئی۔ پوری دیوار میرے شوہر کے اوپر آ گری تھی۔ میں اپنے شوہر کی طرف بھاگی۔ میرے جیٹھ نے میرے سسر سے کہا ابو امی کو میں سنبھالتا ہوں، آپ جنید کو دیکھیں۔ میں جنید جنید پکارتی ان کے اوپر سے اینٹیں ہٹانے لگی۔ میرے سسر بھی آ گئے، وہ بھی بیٹے کے اوپر سے اینٹیں ہٹا رہے تھے۔ میرے جیٹھ امی کو گود میں اٹھا کر کسی طرح باہر نکلے۔ ہر طرف کوہرام مچا ہوا تھا۔ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ ہمارے گاؤں میں کسی کا گھر بھی سلامت نہیں رہا تھا۔ میرے جیٹھ نے ایمبولنس کو فون کر کے بلا لیا۔ ایمبولنس میں کال کی گئی تو ایک نہیں کئی ایمبولنس تھوڑی ہی دیر میں ہمارے گاؤں میں پہنچ گئیں۔ اتنے میں ہم نے میرے شوہر کو بھی اینٹوں کے ملبے کے نیچے سے نکال لیا۔ میرے شوہر شدید زخمی اور بے ہوش تھے۔ میری ساس اور شوہر کو فوراً ایمبولنس میں ڈال کر ہسپتال لے جایا گیا۔ میرے میکے والے بھی پہنچ چکے تھے۔ اللہ کے کرم سے میرے میکے والے سب محفوظ تھے۔ میں، سکندر بھائی اور میرے سسر ایمبولنس میں بیٹھے اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ میری ساس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی تھیں۔ ڈاکٹرز نے میری ساس اور شوہر کو ہسپتال میں داخل کر لیا۔ ہسپتال میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ میرے گاؤں کے بہت سارے لوگ زخمی ہوئے تھے، کچھ کم زخمی تھے تو کچھ شدید زخمی، جو میرے شوہر کی طرح زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ کئی بوڑھے، بچے اور عورتیں اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ ہر طرف سے رونے اور سسکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے شوہر ایمرجنسی میں داخل تھے۔ ڈاکٹر انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پورے گاؤں میں کوئی عمارت سلامت نہیں بچی تھی سوائے اس 2 منزلہ حویلی کے جو 2 کنال پر بنائی گئی تھی۔ حیرت انگیز طور پر وہ صحیح سلامت کھڑی تھی۔ حکومت کی طرف سے بھی امدادی کاروائیاں شروع ہو گئی تھیں۔
اور آس پاس کے علاقوں سے پرائیویٹ لوگ بھی اتنے بڑے حادثے کی خبر سن کر انفرادی طور پر لوگوں کی مدد کو آن پہنچے تھے۔ میرے میکے کے تمام افراد جلد ہی گھر سے باہر آ گئے تھے، اس لیے الحمدللہ اللہ نے انہیں بچا لیا تھا۔ صرف ماں جی کو تھوڑی بہت چوٹیں آئی تھیں۔ یہ وقت ہم سب پر بہت بڑا تھا۔ زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ جو لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، پریشانی یہ تھی کہ ان کے کفن دفن کا انتظام کرنا تھا، اور جو لوگ بچ گئے تھے ان کے رہنے کا انتظام کرنا تھا۔ شہر کے ایک بڑے رئیس نے ہمارے گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے امدادی ٹیمیں بھیجیں۔ بعد میں اس رئیس نے اعلان کیا کہ اللہ کو پیارے ہو جانے والوں کے کفن دفن کا انتظام وہ کرے گا جو لوگ اپنے پیاروں کو کھو چکے تھے۔ یقیناً ان کا دکھ بہت بڑا تھا۔ سکندر بھائی تھک ہار کر بیٹھے تو وہی دو بچے جو حویلی میں ملازم تھے اپنے ہاتھوں میں قندیلیں پکڑے بھائی کی طرف آئے۔ وہ بھائی کے قریب پہنچے، انہوں نے حویلی کی چابی سکندر بھائی کو دی اور کہنے لگے، وہ حویلی بہت بڑی ہے، بہت سارے کمرے ہیں، آپ ان سب لوگوں کو حویلی لے جائیں۔ کب تک کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے رہیں گے؟ سکندر بھائی ان سے کئی سوال کرنے والے تھے مگر نہ کر سکے۔ بھائی نے چابی لی اور اعلان کیا کہ سب لوگ حویلی پہنچ جائیں۔ میرے تینوں بھائیوں اور گاؤں کے بہت سارے نوجوانوں نے مل کر تمام بزرگوں، بچوں اور خواتین کو حویلی میں پہنچایا۔ 2 کنال پر پھیلی ہوئی 2 منزلہ حویلی میں اوپر نیچے کمرے تھے۔ سب لوگ کمروں، برآمدوں، ڈرائنگ روم میں بآسانی آ گئے۔ ہمارے گاؤں کی آبادی زیادہ نہیں تھی، یہاں پر بہت کم گھر تھے، مگر اب دیکھنا یہ تھا کہ کیا صرف ہمارے گاؤں میں ہی زلزلہ آیا تھا؟ آہستہ آہستہ خبریں آنے لگی کہ ہمارے گاؤں اور اس سے ملحقہ کچھ علاقوں میں شدید زلزلہ آیا ہے، لیکن جتنا نقصان ہمارے گاؤں کا ہوا ہے اتنا نقصان کہیں نہیں ہوا۔ سب حیران تھے کہ حویلی کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ خیر، یہ حویلی گاؤں والوں کے لیے سر چھپانے کا اس وقت واحد سہارا تھی۔ میرے شوہر سر پر چوٹ لگنے کے باعث اب تک ایمرجنسی میں بے ہوش پڑے تھے۔ میں اور میرے سسر ایمرجنسی کے باہر بیٹھے تھے، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ ہم پر کیسی مصیبت آن پڑی تھی؟ سارے حالات سے ہم کیسے باہر نکلیں گے؟ دوبارہ سے نارمل زندگی کی طرف آنے میں نہ جانے کتنا وقت لگ جائے۔ اتنے میں ڈاکٹر صاحب کمرے سے باہر نکلے۔ میں اور میرے سسر انہیں دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ میرے سسر بولے، ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہو، آپ کے بیٹے کو ہوش آ گیا ہے اور اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے ویران زندگی میں پھر سے باہر آ گئی، ہماری جان میں جان آ گئی۔ ڈاکٹر صاحب بولے، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر صاحب چلے گئے۔ میں اور میرے سسر کمرے کے اندر گئے۔ میرے شوہر کی آکسیجن اتر چکی تھی۔ میرے سسر نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، بیٹا طبیعت ٹھیک ہے؟ میرے شوہر نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ نرس جو اب تک میڈیکل فائلز دیکھنے میں محو تھی، اس نے پرچی میرے سسر کی طرف بڑھائی اور بولی، انکل یہ دوائیاں لے آئیں، میں تھوڑی دیر تک دوبارہ آؤں گی، میں نے مریض کو انجیکشن لگانا ہے۔ یہ کہہ کر نرس چلی گئی۔ گاؤں میں عجیب سما تھا، لوگوں کے گھر گر چکے تھے سوائے حویلی کے۔ تمام لوگوں نے حویلی میں پناہ لے رکھی تھی۔ سرکاری اور پرائیویٹ امدادی ٹیمیں لوگوں کو کھانا مہیا کر رہی تھیں۔ ہمارے اس چھوٹے سے گاؤں کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں ٹوٹل 20 سے 25 گھر آباد تھے۔ یہاں کی ساری زمین ہم لوگوں کی ملکیت تھی، سبھی کاشتکاری کرتے تھے۔ چونکہ گاؤں کے لوگ تعلیم کو بہت اہمیت دیتے تھے، اس لیے پڑھے لکھے بھی تھے اور نوجوان نسل کی بڑی تعداد ملازم پیشہ بھی، اس لیے ہمارے چھوٹے سے گاؤں کے سبھی گھرانے خوشحال تھے۔ جہاں اللہ نے اتنی خوشحالی دی تھی، وہیں امتحان میں بھی مبتلا کیا تھا۔ گاؤں کے چند لوگ جو زلزلے کے ملبے تلے آ کر اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، ان کے جنازے پڑھائے جا چکے تھے۔ چند دن بعد لوگوں کے اپنے پیاروں کو کھونے کا غم کچھ کم ہوا تو لوگ نارمل زندگی کی طرف واپس پلٹنے لگے۔ اپنے گھروں کی تعمیر سب سے پہلا کام تھا۔ بابا نے بھی بینک میں پڑی جمع پونجی نکلوائی اور مکان کی تعمیر میں لگ گئے۔ سرکاری اداروں اور پرائیویٹ لوگوں کی امداد سے لوگ دوبارہ اپنے گھروں کی تعمیر اور بحالی میں مصروف ہو گئے۔ چند دن بعد میرے شوہر کو بھی ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ہم گاؤں واپس آ گئے۔ ہماری فیملیز اب تک حویلی میں ہی رہائش پذیر تھے۔ میرے بابا اور دونوں بڑے بھائی گھر کی تعمیر میں لگ گئے۔ چھوٹے بھائی کے تو تھوڑے سے دن رہ گئے تھے، انہوں نے اپنی نوکری پر واپس جانا تھا۔ چھوٹے بھائی میرے سسرال کے ساتھ ان کی مدد کر رہے تھے۔ 2 ہفتے کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس دوران سکندر بھائی نے دوبارہ ان بچوں کا ذکر کیا جو اس گھر میں ملازم تھے، جنہوں نے دوسری بار سکندر بھائی سے کہا تھا کہ
سب کو لے کر حویلی میں آ جائیں۔ انہوں نے حویلی کی چابی بھی بھائی کو دی تھی، مگر بھائی کے مطابق وہ بچے دوبارہ نظر نہیں آئے۔ لیکن جیسے ہی بھائی ان کے بارے میں بات کرنے لگتے، کوئی نہ کوئی کام آ جاتا اور یہ بات بیچ میں ہی رہ جاتی۔ بالآخر بھائی کی چھٹی ختم ہو گئی اور وہ ہمیں الوداع کہہ کر واپس اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے۔ ٹریننگ کے بعد بھائی کی ڈیوٹی کی یہ پہلی شروعات تھی۔ ہم سمیت تمام گاؤں والے اپنے اپنے خاندان کی بحالی میں مصروف تھے۔ میرے شوہر بھی بہت بہتر ہو چکے تھے اور ماں بھی اب بہتر تھی۔ تقریباً 2 ماہ کے بعد سکندر بھائی کا فون آیا کہ ان کے یونٹ کو کارگل بھیجا جا رہا ہے۔ کارگل ایک بہت مشکل علاقہ تھا اور وہاں پر ہونے والی برف باری کی وجہ سے ایک ٹھنڈا علاقہ بھی تھا۔ بھائی کے لیے یقیناً ماں ہی سب سے زیادہ فکر مند تھی، لیکن ماں نے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ بھائی کو کارگل کے لیے رخصت کیا۔ بھائی نے کہا وہ گاہے بگاہے فون کرتے رہیں گے۔ بھائی اپنے یونٹ کے ساتھ کارگل چلے گئے۔ کبھی کبھار مختصر بات کرنی ہو تو فون کر لیتے، اگر لمبی چوڑی بات کرنی ہو تو خط لکھتے تھے۔ بھائی سب کے ذریعے ہمیں وہاں کے موسم اور دن بھر کی مصروفیات کے بارے میں بتایا کرتے۔ بھائی وہاں جا کر خوش تھے۔ وہ خط میں اکثر یہی بات لکھا کرتے کہ میں اس جگہ آ کر اس لیے خوش ہوں کیونکہ یہاں آ کر میری یہ تربیت ہو رہی ہے کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی کس طرح اپنے حواس پر قابو رکھنا ہے، کیونکہ مشکلیں ہی مشکلوں سے لڑنا سکھاتی ہیں۔ بھائی کو کارگل گئے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ سردیوں کی آمد تھی۔ بھائی میرے لیے اسپیشل علیحدہ خط لکھا کرتے۔ بھائی نے اپنے خط میں بتایا کہ بلند و بالا پہاڑوں پر برف گرنا شروع ہو گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں پہاڑوں پر سفید چادر بچھ جائے گی۔ سکندر بھائی اپنے ساتھ کیمرہ لے کر گئے تھے۔ میں نے سکندر بھائی سے خاص فرمائش کی تھی کہ بہت ساری تصویریں بنا کر بھیجیں وہاں کے پہاڑوں اور ان پر گرتے ہوئے برف کی۔ ایک دن مجھے بھائی کا خط ملا۔ پورا خط پڑھنے کے بعد آخری 2 لائنیں میرا دل چیر گئیں، مگر سچ تو یہی ہے کہ سرحدوں پر کھڑا ہر سپاہی موت کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے۔ بھائی کے خط کی آخری چند لائنیں کچھ یوں تھی: میری پیاری بہن پلوشا، جانتی ہو جب سے یہاں آیا ہوں سب سے زیادہ مجھے تمہاری یاد آتی ہے۔ ویسے تمہاری بھابھی کی بھی یاد آتی ہے، مگر اس سے تھوڑا سا زیادہ تمہاری آتی ہے۔ اسے بتا کر میری لڑائی مت کروا دینا، شرارتی لڑکی۔ میری پیاری بہن، میں نے آج ہی خواب دیکھا ہے کہ برف کا طوفان آیا ہوا ہے اور میں اس طوفان میں بھی اپنی بہن کی فرمائش پر گرتے ہوئے برف کی تصویریں بنا رہا ہوں، مگر اچانک میں نیچے گرتا ہوں اور برف کے ساتھ برف بنتا چلا جاتا ہوں۔ میری پیاری بہن، نہ جانے اس خواب کا مطلب کیا ہے، سمجھ نہیں پا رہا، لیکن جب تمہیں یہ خط ملے گا تب تک اس خواب کو چند دن گزر چکے ہوں گے۔ اپنی بہن سے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو ماں کا حوصلہ بننا، تاکہ میرا غم ان کے سینے میں کچھ کم ہو جائے۔ یہ پڑھتے ہی میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ فون پر بات کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں اسی وقت بابا کے گھر کی طرف بھاگی۔ میری ساس صحن میں بیٹھی تھی۔ بولی، پلوشا اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ میں نے دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے کہا، امی میں جلدی آ جاؤں گی، بس میں کے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں گھر سے نکل آئی۔ گھر پہنچی، ماں اپنے کمرے میں عصر کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ماں نے تسبیح ختم کی، مجھ پر پھونکا اور تسبیح کو چومتے ہوئے بولی، پلوشا کیا بات ہے؟ میں نے کہا، ماں کیا سکندر بھائی کی کال آئی ہے؟ ماں نے جائے نماز سے اٹھتے ہوئے کہا، نہیں، کال تو نہیں آئی۔ ماں نے جائے نماز لپیٹ کر کرسی پر رکھا اور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، ہر دوسرے دن فون تو کر لیتا تھا، مگر آج 4 دن ہو گئے ہیں۔ آج صبح سے رہ رہ کر مجھے بھی سکندر ہی کا خیال آ رہا تھا کہ پتہ نہیں فون کیوں نہیں آیا۔ میں جو اب تک زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ ماں نے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ تو بہت پریشان نظر آ رہی ہے۔ میں نے بہانہ کیا، نہیں ماں، پریشان تو نہیں ہوں، بس ویسے ہی بھائی سے بات کرنے کے لیے دل کر رہا تھا۔ ماں نے کہا، اچھا، چلو جب سکندر کا فون آئے گا میں اسے کہہ دوں گی وہ تیرے سسرال میں بھی کال کر لے گا۔ میں نے کہا، اچھا ماں، ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں۔ بجھا ہوا دل اور صورت لے کر میں اپنے سسرال واپس آ گئی۔ 4 دن سے بھائی کا فون نہیں آیا تھا اور خط پر لکھی گئی تاریخ کے مطابق مجھے سکندر بھائی کا خط 5 دن کے بعد ملا تھا۔ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ بھائی ہر دوسرے دن فون کرتے تھے۔ وہ ماں کی وجہ سے بھی لازمی کال کرتے تھے تاکہ ماں پریشان نہ ہو۔ پھر کیا وجہ ہو رہی ہوگی کہ بھائی کا اب تک فون نہیں آیا تھا؟ بالآخر شام کے وقت اچانک بھائی کے یونٹ سے فون آ گیا۔
बाबा ने फ़ोन उठाया। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं कारगिल से कैप्टन जमशेद बात कर रहा हूँ। आपके लिए एक बुरी खबर है, मगर साथ अच्छी भी है। बाबा ने कहा, जी वो क्या? कैप्टन साहब बोले, आपके बेटे सिकंदर का हादसा हो गया था, मगर फिक्र न करें, वो अब ठीक है। खतरे वाली कोई बात नहीं है। हम उन्हें फौरी तौर पर लाहौर के CMH भिजवा रहे हैं ताकि वहाँ उनका अच्छा इलाज हो सके। मजीद कुछ बातों के बाद उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर क्या था, माँ, बाबा, बड़े भाई, मैं और मेरे शौहर लाहौर CMH पहुँच गए। भाई को भी वहाँ पहुँचा दिया गया था। भाई की हालत ज़्यादा बेहतर नहीं थी, मगर डॉक्टर्स के मुताबिक भाई खतरे से बाहर थे और फिक्र की कोई बात नहीं थी। 2 दिन बाद भाई की तबीयत संभली तो उन्होंने बताया, कारगिल में मुसलसल बर्फबारी की वजह से शदीद सर्दी बन चुकी थी। भाई किसी ज़रूरी काम से बाहर निकले। अपना काम ख़त्म करके जब वो वापस यूनिट में आ रहे थे तो ऊंचे पहाड़ों से बर्फ़ का एक तोदा उन पर आन पड़ा। उन्होंने बहुत कोशिश की निकलने की, मगर ना निकल सके। शदीद सर्दी, ऊपर से वो बर्फ़ के अंदर दबे हुए थे। ज़्यादा देर उनसे सर्दी बर्दाश्त न हुई और वो बेहोश हो गए। बाद में पता चला कि बच्चे भाई के यूनिट चले गए और उन्होंने बताया कि उन्होंने भाई को बर्फ़ में दबते हुए देखा है। भाई पूरी तरह बर्फ़ में दबे हुए थे। किसी को इल्म ही ना होता कि वो कहाँ चले गए हैं। लेकिन जब उनके साथी भाई को ढूंढने के लिए निकले, वो बच्चों की बताई हुई जगह पर पहुंचे तो वहां वो कैमरा भी गिरा पड़ा था जिससे भाई मेरे लिए तस्वीरें बनाते थे। उन्होंने बर्फ़ की खुदाई की और भाई को निकाल लिया। भाई की हालत बहुत सीरियस थी, मगर दिल की धड़कन अभी चल रही थी। वो भाई को ले गए और इस तरह भाई की जान बच गई। 2 दिन तक तो भाई को होश ही ना आया। तीसरे दिन जब भाई को होश आया तो उनकी हालत खतरे से बाहर थी और उसी दिन रात के पिछले पहर भाई की आंख खुली तो उनके कमरे में वही 2 बच्चे और एक औरत नमूदार हुई। उस औरत ने कहा, मैं जिनजादी हूं और ये मेरे 2 बच्चे हैं। तुमने अपनी ट्रेनिंग के दौरान मेरे बच्चों की जान बचाई थी। तुमने उन्हें पानी में डूबने से बचाया था। तब से लेकर आज तक मेरे बच्चे तुम्हारे उस एहसान का बदला उतारने के लिए तुम्हारे साथ साथ रहते हैं। उस वक्त भाई को याद आया कि ट्रेनिंग के दौरान वो तैराकी की प्रैक्टिस करने के लिए तालाब के पास आए। वहां 2 बच्चे पानी के साथ खेल रहे थे। अचानक एक बच्चा तालाब के अंदर गिर पड़ा और उसे बचाने की गर्ज से दूसरा बच्चा भी पानी में कूद गया। उसी लम्हे भाई ने फौरन तालाब में छलांग लगाई और दोनों बच्चों को बचा लिया। उसी वजह से दोनों जिनजादे भाई से बहुत मोहब्बत करते थे। उसी दिन से वो भाई के साथ साथ थे। जिनजादी ने भाई से हाल पूछा तो भाई ने कहा, उन बच्चों ने जितना मुझ पर एहसान किया है मैं कभी भुला नहीं सकूंगा। दोनों जिनजादे भाई की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। जिनजादी ने कहा, एहसान का बदला हमेशा एहसान ही होता है। अल्लाह ताला तुम्हें अच्छी सेहत और जिंदगी दे। उसके बाद वो अपने बच्चों को लेकर चली गई और भाई को उनके जिन्नात होने का तब यकीन हुआ जब जिनजादी अपने बच्चों समेत भाई की नजरों के सामने गायब हुई। नेकी कभी रायगा नहीं जाती, अल्लाह के यहाँ उसका अजर हमेशा रखा जाता है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।